آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ رسول اللہ کی سخاوت کے بارے میں کچھ بتائیے گا، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور فرمایا وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اگر دیکھنی ہوتی تو پھر ہم رمضان مبارک میں دیکھتے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا جبریل آتے آپ سے ملاقات کے لیے، آپ سے قرآن مجید تلاوت کرتے تھے، آپ کے ساتھ مل کے دور پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں فلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، پھر ہم حضور کو ایسے سخاوت میں دیکھتے تھے، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش لانے والی ہواؤں سے بھی تیز جو ہے وہ آپ سخاوت کیا کرتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا آپ ایک شعر پڑھتے ہیں نا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، انہوں نے کہا نا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ انہوں نے ویسے نہیں لکھا، یہ جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بھی کبھی بھی کوئی چیز مانگی ہے، حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی حضور کی زبان سے نہ نہیں سنی، نہیں سنا، آپ سے جب بھی جس نے جس وقت بھی مانگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت عطا فرما دیا ہے، کبھی بھی آپ نے نہ نہیں فرمائی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا نا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یا رسول اللہ جو آپ سے مانگتا ہے نا پھر وہ کبھی نہیں سنتا، وہ ہر وقت آپ سے لیتا ہی رہتا ہے، بلکہ وہ ایک مشہور مثال ہے نا، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، ویسے ایک حکایت ہے، ایک روایت ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا کہ حاتم طئی کا جو بیٹا تھا نا، حاتم طئی کے بارے میں بڑا مشہور ہے، وہ سخی تھا، بڑا لوگوں کو پیسہ دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین ایک جگہ سے گزرے نا تو اس کے بیٹے کو لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور وہ اپنے ابا جی کی تعریف بھی کر رہا تھا۔ آپ بھی تھوڑا قریب ہوئے بھائی کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس سے پوچھا بھائی اپنے ابا جی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا میرا ابا جو حاتم طئی تھا نا وہ بڑا سخی تھا۔ کیسے بھائی؟ اس کی بڑی حویلی تھی، بڑا گھر تھا، اس کے 10 دروازے تھے، سائل مانگنے والا ایک دروازے سے آتا وہ دے دیتے تھے، وہی مانگنے والا دوسرے تیسرے چوتھے 10ویں دروازے تک بھی اگر آتا میرے ابا جی کبھی اس کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ دے ہی دیتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین نے یہ بات سنی تو فرمایا کیسی سخاوت کی باتیں کر رہے ہو، یہ سخاوت نہیں ہے بلکہ یہ تو سخاوت میں عیب ہے کہ ایک مانگنے والا ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ سے 10 جگہوں سے مانگے اور اس کو دیا جائے۔ آج ذرا میں آپ کو اپنے نانا کی سخاوت کا بتاتا ہوں، میرے نانا کی کوئی بڑی حویلی نہیں تھی، کوئی بڑا گھر نہیں تھا، کوئی 10 دروازے نہیں تھے، لیکن میں تجھ کو اپنے نانا کی سخاوت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرے نانے کے پاس جب کوئی سائل آتا، کوئی مانگنے والا آتا، میرا نانا ایک ہی دفعہ اتنا عطا کر دیتا تھا کہ پھر مانگنے والے کو گنجائش ہی نہیں رہتی تھی، پھر اس کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور کہتے ہیں اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو جود و سخا کے معاملات عطا کیے ہیں نا، ایسا کوئی بھی سخی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، اور ایسی سخاوت آپ کو کسی دنیا کے